آپ فرماتے ہیں کہ ادب کا اور ایمان کا تعلق ایسے ہے جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے۔ جیسے ادب کا ایمان سے اس طرح تعلق ہے جیسے روح کا جسم سے تعلق ہے۔ یعنی روح نکل گئی تو جسم کسی کام کا نہ رہا، بندہ ختم۔ اسی طرح اگر بندے سے ادب نکل گیا تو ایمان نہ رہا۔ جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے، فرمایا اسی طرح ایمان کے لیے ادب ضروری ہے۔ بندے کا ایمان سلامت ہے اگر ادب ہے تو، اگر ادب نہیں، بندہ بے ادب ہے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ ایمان اس کا سلامت رہے گا جس کے پاس ذات مصطفیٰ کا ادب ہے، ازواج مصطفیٰ کا ادب ہے، جس کے پاس اصحاب مصطفیٰ کا ادب ہے، جس کے پاس بنات مصطفیٰ کا ادب ہے، اور جس کے پاس داتا علی حجویری کا ادب ہے، جس کے پاس پیر مہر علی کا ادب ہے، جس کے پاس پیر سیال کا ادب ہے، سلطان باہو کا ادب ہے، غوث جلی کا ادب ہے۔ اور اس کائنات میں وہ جنہیں کو ادب ہے وہ سنی ہے، جو سب کا ادب کرے، انبیاء کا ادب کرے، صحابہ کا ادب کرے، اہل بیت کا ادب کرے، اولیاء کا ادب کرے، وہ سنی ہے، وہ سنی ہے۔ اگر سنیوں کے علاوہ کسی اور کو دیکھے نا تو کوئی اہل بیت کا ادب کرے گا لیکن صحابہ کے خلاف تان والے الفاظ بولے گا۔ کوئی جناب بڑی صحابہ کرے گا، صحابہ کی بات کرے گا، مگر اہل بیت کا ادب نہیں کرے گا، اہل بیت کا ادب نہیں کرے گا۔ کل ہی فیس بک پہ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی تھی، ایک شخص بڑی داڑھی رکھی، بہت بڑی داڑھی، 3-4 فٹ اس کی داڑھی، نیچے تک، یہاں تک تنی تو بھی تھلے تک داڑھی جا رہی ہے، سر تے لال بال بنے ہیں، ٹنڈ کڑوائی ہے، الفاظ بھونکدا پیا، الفاظ کے بولدا پیا۔ وہ جناب تسی یزید تے یہ کربلا یہ گلا کر دیو، انج کر دیو، تانوں نہیں پتہ اوتھے حق تے کون سی؟ یزید حق تے سی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ایڈی وڈی داڑھی رکھ کے دے یزید نو حق دے کہن والا، امام حسین دے خلاف بکواس کرنے والا، امام حسین دا بے ادب گستاخ، وہ دا ایمان ہی نہیں ہے، وہ سے جو ایمان ہی نکل گیا۔ بھاویں جنی مرضی کوئی داڑھی رکھ لے، داڑھی بھاویں 3 فٹ دی رکھ لے، 4 دی رکھ لے، جدوں تک ادب نہیں ایمان ہی نہیں۔ جدوں ایمان نہیں پھر داڑھی تے سکھاں بھی رکھی ہے، بے ایمانہ سکھاں بھی داڑھی رکھی ہوتی ہے۔ داڑھی تو اس دی سنت رسول ہے جدے اندر ایمان ہے، ایمان سلامت ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ خود کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، خود کو بھی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے، جہنم کی آگ سے، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ آگ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا حضور یہ تو بتاؤ اولاد کو آگ سے کیسے بچائیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اپنی اولاد کو 2 چیزیں سکھاؤ وہ آگ سے بچ جائے۔ حضور کون سی؟ فرمایا ایک علم، دوسرا ادب۔ علم اور ادب آ جائے تو تمہاری اولاد جو ہیں، تمہاری اولادیں جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتی۔ جس کے اندر ادب نہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت امام مالک، بہت بڑا نام ہے حضرت امام مالک کا، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ حضرت امام مالک پرانے دور کے اندر حضرت امام مالک کی والدہ بوڑھی خاتون
حضرت امام مالک نو پکڑیا تے ایک مدرسے دے وچ لے گئے، مدرسے دے وچ جا کے استاد دے حوالے کیتا کہ اینو پڑھانا ہے۔ تو استاد پوچھتا ہے مائی صاحب اینو کی پڑھائیے؟ اینو ناظرہ قرآن پڑھائیے، حفظ پڑھائیے یا تدریسی کتاباں کتب حدیث پڑھائیے؟ کیوں مائی ہی پرانے دور دی مائی ہن سنیو مائی دا کی کہنا ہے۔ مائی کہتی ہے کتاباں بعد وچ پڑھائیو، حفظ بعد وچ، ناظرہ بعد وچ پڑھائیو، پہلا اینو ادب سکھاؤ، پہلا ادب سکھاؤ، کیونکہ اگر ادب والا مل کے بن گیا تو سب کوئی مل جائے گا۔ ہاں اگر بے ادب ہویا تو پھر کتاباں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جیاں ماما ہون جہاں استاد کو جا کے آخنا ہے تم ادب سکھاؤ، سب تو پہلا ادب سکھاؤ، جب ادب آئے تو پھر جا کے پھر امام مالک بنتا ہے۔ ہاں امام مالک بنتا ہے جدے لوگ پھر ترانے پڑھن، جنہ دیا نام دیا لوگ منقبتہ پڑھن، جنہ دیا کتاباں دے لوگ عمل کرن، پھر جا کے امام مالک بنتا ہے۔ حضرات محترم، علم والا بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، علم والا بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، پر ادب والا گمراہ نہیں ہوتا، ادب والا گمراہ نہیں ہوتا، علم والا گمراہ ہو سکتا ہے۔ شیطان دے کول علم ہے سی بڑا علم ہی جنہ شیطان کو نہیں تو شاید کسی کو لیا جائے اس دور کے اندر، بڑا علم فرشتیاں کا بھی استاد کے نام لگ پیا، لیکن بے ادبی دی وجہ تو گمراہ ہو گیا، مردود ہو گیا۔ حضرات محترم، اس واسطے ادب پہلا کرینہ، ادب میں حامی ہے۔ اگر بندہ بے ادب ہے تو علم حامی جو کام نہیں دیتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بڑے بڑے علم والے گمراہ ہو چکے ہیں، بڑے بڑے علم والے، اور اللہ تو خود ہی قرآن میں کہتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ادب نہیں ہوتا، اور جس کے اندر ادب نہ ہو وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے دینا ہے، قرآن کا ترجمہ کرنے والا جو بھی ہے کوئی عام بندہ تو نہیں ہے، علم والا یہ قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، ہر بندہ دے قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ قرآن دے وچ ہی اگر ترجمے دے اندر ہی کوئی بندہ بے ادبیاں کرن لگ پے تو پھر مثال کے طور پہ قرآن پاک کا کہ کچھ لوگوں نے قرآن پاک کے اندر واہ وجہ فہدا یہ ترجمہ معاذ اللہ کر دیتا، اس طرح کا کرتا کہ معاذ اللہ نبی کو گمراہ پایا، یعنی کتنا بے ادبی والا الفاظ نہ بول دیتا ہے، گمراہی کا نسبت نبی کی طرف کا، معاذ اللہ یہ بے ادبی، بندہ خود گمراہ ہو گیا جنہیں معاذ اللہ نبی کی طرف ایسی نسبت کی۔ تو جدو ادب والے نے جو یہ ترجمہ کیتا تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جدو یہ ترجمہ کیتا تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی محبت میں وابستہ پایا۔ اب فرق کتنا ہے ترجمے کے اندر، جنہیں یہ کیا گمراہ کیتا وہ بھی کوئی ان پڑھ تو نہیں نا، ظاہر ہے بڑے والے پھر بھی نے ترجمہ کیتا، ان پڑھ جو بھی نہیں ہے، لیکن بے ادبی والا اس نے لفظ استعمال کیا، تو بہت غلط لفظ استعمال کیا، یعنی گمراہی کی نسبت نبی کی طرف کر دی۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہی ترجمہ اسی لفظ کا کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا۔ غوث پاک سے پوچھا گیا حضور ادب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت غوث پاک نے فرمایا جو ادب والا ہے، ادب کرنے والا ہے، وہ کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا۔ جڑا ادب کرنے والا ہے وہ کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا، جڑا بے ادب گستاخ ہے غوث پاک فرماتے ہیں کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا۔ ادب والا
کافر ہو کے نہیں مار سکتا، کیونکہ جن کا ادب کرتا ہے ان کی نظر عنایت ہے ان پہ۔ سبحان اللہ۔ وہ جڑا گستاخ ہے نا، نبیاں دا گستاخ ہوئے، ولیاں دا گستاخ ہوئے، صحابہ دا گستاخ ہوئے، وہ اسے پاک فرماندے نا مومن ہو کے نہیں مار سکتا، وہ دا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ہے، چاہے جنیاں مرضی بندہ نمازاں نہیں پڑھتا۔ حضرات محترم، سنی ہمیشہ ادب تو پہچانا جاتا ہے، ہمیشہ سنی ادب تو پہچانیا جاتا ہے۔ جتنے مرضی ٹھون جوان حضور دا نامے نامی آ جائیں، اس میں گرامی آ جائیں تے جے ہم بوٹے چوم کے اکھاں لا لیں، اے سنی جے سبحان اللہ۔ جے حضور دا نام سن کے سر جھکا لیں، اے سنی جے، اے سنی جے، لوگ کہتے ہیں سنی جے، آتا بھی نظر آ رہا ہے سنی جے۔ آج بھی ٹر جو روزہ رسول تھے مدینے دے اندر، وہ جتنے بھی ہوتے ہاتھ پھان کے سر جھکا کے کھڑے ہون گے، درود و سلام پڑھ رہے ہون گے، تکنے والے آکھن گے اے سنی جے۔ جڑا تے آ کر کے پھردا ہوے گا ننج کڈ کے جناب دے ادھر دے گنڈ بھی روزہ شولا کر کے لوگ تکنے لگے اے سنی نہیں ہے، اے سنی نہیں گیا۔ اور روزہ رسول دے اوتھے بھی جا کے سنی دی پہچان الگ ہے، اوتھے بھی سنیاں دا سر جھکیا ہوندا ہے تے درود و سلام پڑھ رہے ہوندے نے۔ تے جے کوئی کار دے وچ مہینے بعد 11ویں شریف دا ختم دلوا لے نا، حضور غوث پاک دے سالے ثواب واسطے تکنے والے آدھے نے اے سنی جے، اے غوث پاک دا بڑا بادب اے سنی جے۔ جے کوئی 10 محرم والے دن جناب ختم دا انتظام کر لے، اے سنی جے۔ جڑا کوئی اپنے کار دے وچ ذکر صدیق اکبر سجا لے، اے سنی جے۔ فاروق اعظم دا ذکر کرتا پیا، اے سنی جے۔ عثمان غنی دا ادب ہے، اے سنی جے۔ مولا علی دا ادب کرن والا ہے، اے سنی جے۔ او جڑا صحابہ دا، اہل بیت دا، اولیاء دا، سارے دا ادب کرن والا ہے، لوگ تک کے کیا چھوڑ دے اے سنی ہے۔ سنی ادب کی وجہ سے پہچانا جائے۔ سنی بڑا گناہگار بھی ہوئے گا نا، جس وقت پاکاں دا نام آ جاتا ہے نا تو اسے سنی نہیں بولتا ہے، چپ کر جائے۔ جس وقت پاکاں دا نام آ جاتا ہے نا کہ سنی پھر گستاخی نہیں کرتا، سنی سر جھکا لیتا ہے، تمہیں گناہگار بھی ہوئے، تمہیں خطا کار بھی ہوئے۔ جڑا ادب تو روکے وہ کوئی جہنم دا فتنہ تے ہو سکتا ہے پر عالم نہیں ہو سکتا، عالم دین نہیں ہو سکتا، اور مولوی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جڑا اولیاء دے بارے میں بکواسات کرے، کبھی صحابہ دے بارے میں اختلافات رکھے، جی ان کے لانا دیا لڑائیاں رہیاں نے معاذ اللہ، اے تو کوئی اہل بیت دے صحابہ دیا لڑائیاں رہیاں نے معاذ اللہ، انج ہو گیا انج ہو گیا۔ جڑا انہاں دے نام بے ادبی نہ لے اور فخر نال انہاں دے اختلافات دسے، فخر نال دشمنیاں بیان کرے صحابہ دیاں، وہ سنی نہیں، وہ مولوی نہیں ہو سکتا، خدا دا ایمان ہی کامل نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان ادب دے نال ہے، ایمان ادب دے نال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایمان ادب کا ایمان سے اس طرح تعلق ہے جس طرح روح کا جسم سے تعلق ہے، روح گئی تو جسم گیا، ادب گیا تو ایمان گیا، ادب گیا تو ایمان گیا۔ حضرات محترم، ادب سب سے پہلے ضروری ہے ایمان کے، ایمان مکمل ہونے کے۔ انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء کا ادب، جتنے بھی رب کے پیارے ہیں سب کا ادب۔ کیوں آج اسی ادب کرنے آنا تے جناب والا لوگ او نہیں جناب ہے نہ شرک کر دیتا ہے نہ معاذ اللہ اللہ نال ملا لیا ہے، لیکن اللہ نال نہیں ملایا۔ ادب دی وجہ اللہ کے اللہ دا رسول ہے، فرمایا جو کسی میرے بندے سے ملے اور وجہ اللہ اور اللہ کا رسول ہو، حضور فرما رہے ہیں کسی بندے کی عیادت کرے، کسی بندے کی تعظیم کرے، وجہ اللہ اور اللہ کا رسول ہو، وہ بندہ ہی اللہ کے اللہ کے رسول کا محبوب بن جائے۔ ہاں جی، وجہ اللہ اور اللہ کا رسول، ہم صحابہ کا ادب کریں، صحابہ کی شان بیان کریں،
تو وجہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے. جب وجہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے تو شرک نہیں ہوا. یہ عین دین ہے، یہ اصل دین ہے. حضرات محترم، صحابہ اس طرح ادب کرتے سن حضور دا. فتویٰ لا لینا جناب شرک ہو گیا. صحابہ کی طرف جو صحابہ میں ویکھیں این ادب کرتے سن حضور دا کہ نا کافر حیران ہو جاندے سن. کافر حیران ہو جاندے سن کی کرتے. تے پھر قرآن پاک دے وچ واضح طور تے آیت ہے کافر جب کیا کہنے کہ اس طرح ہی مان لیا کیا نہیں جس طرح جناب ہے دیوانے نے. صحابہ دے بارے کہنا یا دیوانے نے انہاں جڑا لفظ استعمال کیتا انہاں نے مجنون دا استعمال کیا جناب ہے معذ وہ اسی لفظ نہیں استعمال کر سکتے لیکن وہ کہتے ہیں اس طرح سی مان لیا کیا یہ یعنی کافر حیران ہو گئے ادب مصطفیٰ صحابہ دا ویکھ کے. صحابہ حضور دا اس طرح ادب کرتے سن، اس طرح ادب کرتے سن، اتنا ادب کرتے سن. جب حضور دا ظاہری وصال ہویا، حضور دے وصال ظاہری تو بعد ایک شخص روزہ رسول دے آیا آ کے نا اکھاں چوں آنسو نے رون لگ پیا اچھی اچھی آواز نہ رون لگ پیا. پیچھے حضرت عمر فاروق روزہ رسول دے کول آ کے اچھی اچھی آواز نال بندہ رون لگ پیا. حضرت عمر فاروق نے پچھوں ٹکا یا کنکر لے کے اودے کان تے مارے. کنکر لے کے کان تے ماری آواز نہیں دی. انہیں پیچھے ویکھیا حضرت عمر فاروق نے اشارہ کیتا تے باہر لے گیا. انہاں کہا باہر آ جا سائیڈ پہ آ. باہر آ کے فرمایا تو دس اہل مدینہ وچ میں یا باہروں آیا ہے؟ انہیں کہا میں باہروں آیا ہوں اہل مدینہ چوں نہیں آیا. حضرت عمر فاروق فرمان لگے اگر تو اہل مدینہ چوں ہوندا عمر تیری گردن اڑا دینا. تینوں نہیں پتا روزہ رسول ہے ایتھے اچھی آواز کرنا بھی بے ادبی ہے. اچھی آواز کرنا بھی بے ادبی ہے. اس طرح صحابہ حضور دا ادب کرتے سن. بعد از وصال بھی حضور دے مزار تے بھی اچھی آواز نال نہیں سی بول انج ادب کرتے سن. حضرت عبداللہ ابن عباس ایک رات نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنے یا رسول اللہ آج دی رات میں تواڈے نال رہنا ہے. حضور فرمایا ٹھیک ہے آ جا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور نال لیا اپنے گھر لے گئے. سونے دا وقت ہویا حضور سو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سو گئے. صبح تہجد دا وقت ہویا حضور اٹھے. عبداللہ ابن عباس بھی اٹھے. حضور وضو فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی وضو فرمایا. ان مسلے تے نماز تہجد دا وقت ہے تہجد ادا کرنی ہے. حضور نے مسلے تے کھڑے ہوئے نیت کی تھی اللہ اکبر ہاتھ بنے. حضرت عبداللہ ابن عباس نال کھلوتے ہی 4 قدم پیچھے ہو گئے. 4 قدم پیچھے ہو گئے. حضور نے نماز دے اندر ہی نا عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑیا نال کھڑا کیتا یہ چکا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس 6 قدم پیچھے ہٹ گئے. 6 قدم پیچھے ہٹ گئے. نماز تو فارغ ہوئے. حضور نے فرمایا عبداللہ پیچھے کیوں جانا ہے؟ میں تم نال کھڑا کیتا پیچھے کیوں جانا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کے کرنا اہو جیاں عبادتاں جڑیاں تواڈے برابر کھڑا کر دے. کے کرنا ایسیاں عبادتاں جڑیاں عبادتاں تواڈے برابر کھڑا کرن. اس واسطے میں پیچھے ہو کے نماز دا. حضرات محترم انج دا صحابہ نے سانو طریقہ ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے جس عبادت وچ مصطفیٰ کریم کا ادب نہ ہو. وہ عبادت ہی رد ہے جہدے وچ حضور دا ادب نہ آ جائے جس وچ حضور دی بے ادبی ہوے. جنہ یہ گل لکھی ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نماز میں نبی کا خیال لانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ ایسا ہے فلاں ہے انہاں دیاں عبادتاں ضائع. کوئی عبادت نہیں کیونکہ نبی کا خیال لانا تو واجب ہے نماز کے اندر.
التحیات کا ایک ایک حرف ادا کرنا واجب ہے. سبحان اللہ. اور التحیات میں جب کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، کا مطلب حاضر، ایو کا مطلب حاضر، اے حاضر نبی آپ پر سلام. سبحان اللہ. پھر کدا خیال میں آپ دے ہوئے گئے؟ خیال کس کا آتا ہوگا جب بھی کہہ کہ السلام علیکہ ایھا النبی؟ یہ حاضر دیاں ضمیراں ہیں. یہ مطلب ہے کہ کا او دے واسطے، ایو او دے واسطے جیڑا بندہ سن رہا ہے، تک رہا ہے. سبحان اللہ. غیر حاضر واسطے لفظ نہیں بولے جاتے. اس کا مطلب ہے حضور ہماری نمازوں کا حال دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں میرا غلام کب کب نماز پڑھتا، کب نہیں پڑھتا. حضرات محترم، اس لیے ادب ہر حال میں ضروری ہے. ادب ضروری ہے. قرآن کہتا ہے کہ ادب باپ کا کس طرح کرو کہ اف تک نہ کہو. باپ کو اف تک، ماں باپ کا بھی ادب ضروری ہے. اگر ایک عام بندے دے پیو دا ادب اینا ہے کہ انہوں نے سامنے اف تک نہ کرو، زہرا دے بابا دا کتنا ادب ہوگا؟ زہرا دے بابے دا ادب کتنا رہے گا؟ حضرات محترم، ایک دفعہ نا حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. حضور آ گئے. صدیق اکبر نماز پڑھا دینے پہ حضور آ گئے. صحابہ نے ہتھیلیاں ناصرہ کیتا، آواز کٹی کہ حضور آ گئے. حضرت صدیق اکبر مصلی چھڈیا پیچھے ہو گئے. نماز مکمل ہوئی، حضور مصلی سے کھڑے ہوئے، نماز مکمل ہوئی. فرمایا ابو بکر میں کہ آگے روز پیچھے کیوں آ گیا ہے؟ کہ حضور ابو قحافہ دے بیٹے دی کیا اوقات آپ کے ہوتے ہوئے امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو. حضور کا ادب اتنا، آج تو خیال کی بات کرتے ہیں کہ خیال آ جائے تو نماز نہ ہوگی. حضور کا ادب اتنا ضروری ہے. اگر حضور آ جائے تو ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ اول بعد از انبیاء، ساری کائنات کی انسانیت سے افضل البشر بعد از انبیاء، مصلی امامت نماز میں چھوڑ دے. اتنا اہم ہے مصطفیٰ کا ادب. اگر خیال آ جائے تو نماز سے ٹوٹ جاتی ہے، تو گل نہ ہوئی پہ ایک گل تو نہ ہوئی. حضرات محترم، ابو بکر آج کوئی بندہ جنہ مرضی کوئی پیر آ جائے، کوئی غوث پاک آ جانا پوے، غوث پاک آ جائے، غوث پاک سارے اولیاء دے سردار، سارے اولیاء دی گردن تے انہاں دا قدم، اتنی اعلیٰ ہستی. جے کوئی آ جائے، کوئی عام نارمل جہا بندہ، عام بندہ امامت کروا رہا ہوئے، اللہ اکبر تکبیر کہہ دیتی ہوئے، ادھر غوث پاک آ جائے، انہوں پتہ لگ جائے غوث پاک آ گئے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جائے تو غوث پاک مکے کرے تو نماز ٹوٹ جاتی، نماز نہیں رہتی، نماز ختم. لیکن ابو بکر صدیق جیسے افضل البشر، سارے بشروں سے افضل بعد از انبیاء صحابی ہوں، حضور آ جائیں تو نماز میں پیچھے بھی ہو جا، نماز نہیں، کیونکہ ادب مصطفیٰ ہے، اس لیے نماز نہیں ٹوٹتی. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم تشکرون. اے ایمان والو، اپنی آوازاں اونچیاں نہ کرو، نبی دی آواز، اپنی آواز نو پست رکھو، اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے. فرمایا جس طرح تسی آپس دے وچ گفتگو کردے ہو، حضور دے سامنے اس طرح گفتگو نہ کرو، ورنہ عمل ضائع ہو جان گے، عمل ضائع ہو جان گے.
اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے لگی، پتہ بھی نہیں ہونے لگا، تسی بڑے نمازی بنے ہوگے تو بڑے حاجی بنے ہوگے جی اسی بڑے نیک ہاں، لیکن اللہ فرما رہے اگر حضور دی بارگاہ چ باز بھی اونچی کی تو پھر عمل ضائع، خبر بھی نہیں ہوے گی، تو پتہ بھی نہیں ہوے گا، پتہ ادو ہی لگے گا جب نامہ مال ہاتھ وچ محشر والے دن پڑھایا گیا۔ حضرت ثابت بن قیس صحابی رسول جدو یہ آیت سنی کہ حضور دی بارگاہ چ اپنی آوازاں پست رکھو، بلند نہ کرو، حضرت ثابت بن قیس ہو نا گرج دار انہاں دی بڑی اونچی آواز سی، حضور نے انصار دے اندر انہاں نوں خطیب مقرر کیتا، باز کردے سن، بڑی گرج دار آواز، جدو آیت سنی تے گھر بہ گئے تے رون لگ پے، بیٹی پوچھ رہی ہے بابا جان کی ہویا ہے؟ فرمایا بیٹی لٹیا گیا، سب تباہ ہو گیا، لٹیا گیا، اے شاید آیت میرے بارے چ نازل ہوئی، میری آواز اونچی ہے، میں اونچی بول جانا، شاید میری بارے چ آیت نازل ہوئی ہے۔ 3 دن گزر گئے، کار پہ کے روندے رہے، کچھ کھایا کھادا پیتا نہیں۔ حضور ایک دفعہ تیسرا دن حضور نے فرمایا ثابت نہیں آیا، 3 دن ہو گئے نا، ثابت نہیں آیا۔ ایک صحابی اس نے یا رسول اللہ میں خبر لے کے آنا ہے، میرا گھمنڈی ہے، گئے جا کے دروازہ کھڑکایا، حضرت ثابت بن قیس دا بیٹا باہر آیا، جی چچا، میں بیٹا بابا کدھر نے؟ آج کتنی ہو چچا وہ 3 دن ہو گئے نا، رو رہے نا، کچھ کھا ہی نہیں رہے، کچھ پی نہیں رہے، 3 دن ہو رہے نا، رو رہے نا۔ حضرت صحابی یہ لکھا، انہوں نے فرمایا میں بعد میں بلاؤں ذرا، ثابت بن قیس کو باہر بلاؤ، ثابت بن قیس آگے روندے روندے باہر آگے، تو صحابی رسول فرمان لگے تو ثابت بن قیس کیوں ہے خیر تے ہے نا؟ ثابت بن قیس کہندے نا مینوں اے جڑی آیت نازل ہوئی ہے میرا خیال ہے میرے بارے نازل ہوئی ہے کیونکہ میری آواز اونچی ہے۔ صحابی رسول فرماندے نا ثابت خوشخبری ہے تیرے واسطے، حضور نے تینوں بلایا، حضور نے بلایا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس جدوں گئے حضور نے فرمایا او ثابت 3 دن ہو گئے نہیں روندیا، غیب دی خبراں رکھن والے، حضور نے فرمایا ثابت 3 دن ہو گئے نہیں روندیا، رو رہے ہیں جی حضور 3 دن ہو، ثابت 3 دن تو کچھ نہیں کھادا، جی حضور میرا خیال ہے کہ جڑی آیت نازل ہوئی ہے میرے بارے چ نازل ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا اے ثابت تیرے بارے چ نازل نہیں ہے، تو تے میرا ادب کرنے والا ہے، اے انہاں دے بارے چ نازل ہوئی ہے جڑے بیعت بھی کرن، جڑے بیعت بھی، فرمایا ثابت تیرے واسطے تے خوشخبری آنا، جڑا ادب کرنے والا حضور کی فرمانے، حضور فرمایا ثابت تیرے واسطے خوشخبریاں تو ایش نال زندگی گزارے گا، پھر موت شہادت دی آوے گی، تدخل الجنہ، پھر تینوں جنت سے داخل کیتا جائے گا۔ 3 خوشخبریاں کیونکہ تو ادب کرنے والا ہے۔ آخری گل حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے سن، ایک بندہ جناب مجلس دے وچ اٹھیا کہنے لگا اے نبی اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، داڑھی بڑی بڑی اس بندے کی، سر گنجا ہے، ٹنڈ کروائی ہے، پہنچے جناب ٹخنیاں دے اوپر نے، بخاری شریف دے وچ حدیث ہے، روایت بخاری شریف دے وچ، حضور فرمایا میرے تو بڑا بھی کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ مجھ سے بڑا حضرت عمر فاروق فوراً حضور تلوار نکالی، حضور اجازت دے میں اس کا سر قلم کاٹ دوں، حضور نے فرمایا نہیں عمر فاروق رہنے دو، خیر جاؤ۔ وہ بے ادب تھا، بڑی داڑھی بھی ہو، بے شک ٹخنوں سے اوپر 5 وقت کا نمازی ہوئے، بے ادب حضور کا ایمان کامل نہیں، پھر واپس نکل گیا، کانڈ گھر کے پیچھے نکل گیا میں مجلس دے وچ۔ تو حضور نے فرمایا قرب قیامت اس تو بعد اس طرح دے لوگ آون گے، حضور نے فرمایا انہاں دے سر بھی گنجے ہون گے، یعنی ڈنڈا کروائیاں ہون گیاں، بخاری شریف دے وچ الفاظ میں داڑھی بڑی بڑی ہوگی، حضور فرماتے پہنچے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے اور بڑے نمازی تے بڑے پرہیزگار ہون گے، لیکن ہون گے بے ادب، بخاری شریف میں ہے بے ادب ہوں گے، اس کی نسل سے ہوں گے۔ ادب والا پھر سنی ہے، جے نبیاں دا ادب کرے تے وہ سنی، صحابہ دا ادب کرے تے سنی، اہل بیت دا ادب کرے تے سنی۔